اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا 38واں خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے شیطانی حملوں کے روکنے کے بیان میں۔ 38ویں مجلس 7 رجب 545 ہجری کو اتوار کے دن صبح کے وقت خانقاہ شریف میں ارشاد فرمایا۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ بتحقیق آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر شیطانوں کو دبلا کیا کرو، کیونکہ شیطان اس کلمہ طیبہ سے ویسے ہی دبلا و حقیر ہو جاتا ہے۔ تم میں سے کوئی اپنے اونٹ کو اس پر بکثرت سوار ہونے اور زیادہ بوجھ لادنے سے دبلا کر دیتا ہے۔ اے قوم، صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے اپنے شیطانوں کو دبلا نہ کرو، بلکہ اس کو اخلاص کے ساتھ کہہ کر شیطانوں کو لاغر بناؤ۔ توحید الہی انس و جن کے شیطانوں کو جلا دیتی ہے، کیونکہ توحید شیطانوں کے لیے آگ اور اہل توحید کے لیے نور ہے۔ تو ایسی حالت میں تیرے قلب میں بکثرت معبود موجود ہیں، کیسے لا الہ الا اللہ کہتا ہے؟ اللہ کے سوا ہر وہ چیز جس پر تیرا اعتماد و وثوق ہو وہ تیرا بت ہے۔ تجھ کو زبانی توحید شرک قلبی کے ساتھ نفع نہ دے گی، دل کی نجاست کے ساتھ جسم کی طہارت تجھ کو نفع نہ دے گی۔ موحد اپنے شیطانوں کو لاغر بنا دیتا ہے اور مشرک کو اس کا شیطان لاغر بنا دیتا ہے۔ اخلاص اقوال و افعال کا مغز و اصل ہے، کیونکہ جب اقوال و افعال اخلاص سے خالی ہوں گے تو وہ بلا مغز چھلکا رہ جائیں گے۔ چھلکا صرف آگ کی صلاحیت رکھتا ہے، جلانے کے قابل ہوتا ہے۔ اے مخاطب، تو میرے کلام کو سن اور اس پر عمل کر، بتحقیق یہ عمل تیری طبیعت کی آگ کو بجھا دے گا اور تیرے نفس کی شوکت کو توڑ دے گا۔ ایسی جگہ حاضر نہ ہو جہاں تیری طبیعت کی آگ بھڑکے، پس وہ آگ تیرے دین و ایمان کے گھر کو ویران کر دے گی۔ طبیعت اور خواہش اور شیطان بھڑک جائیں گے، پس وہ تیرے دین و ایمان کو اور یقین کو لے جائیں گے، اور تو ان منافقوں، بناوٹ کرنے والوں، ملمہ سازوں کے کلام کو نہ سن۔ طبیعت کا میلان ایسے کھانے کی طرف جو کہ ملمہ کیا ہوا بناوٹی سرتاپا ہوس ہو بہت ہوتا ہے۔ اس کی مثال بے نمک خمیر کی روٹی کی سی ہے کہ وہ اپنے کھانے والے کے پیٹ کو تکلیف دیتی ہے اور اس کی بنیاد کو گرا دیتی ہے۔ علم کتابوں سے حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ مردان خدا اہل علم کے منہوں سے لیا جاتا ہے۔ یہ اہل علم مردان حق، متقی، تارک دنیا، وارث انبیاء، عارف، عامل اہل اخلاص ہیں۔ ما سوا تقوی کے جو چیز ہے ہوس باطل ہے۔ ولایت دنیا و آخرت میں پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ بنیاد اور عمارت دونوں جہاں میں انہی کا حصہ ہے۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں میں سے متقی، موحدین، صابرین کو ہی دوست رکھتا ہے۔ اگر تیری خاطر و طبیعت درست ہوتی تو مردان حق کو پہچانتا اور ان کو دوست رکھتا اور ان کی مصاحبت اختیار کرتا۔ خاطر و طبیعت اسی وقت درست ہو سکتی ہے جب قلب معرفت الہی سے منور ہو۔ جب تک کہ معرفت الہی درست نہ ہو جائے اور اس سے خیر و صحت ظاہر نہ ہو، اس وقت تک مطمئن خاطر نہ ہو۔
محارم سے آنکھ نیچی کر اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک اور حلال کھانے کی عادت ڈال اور اپنے باطن کی مراقبہ الہی سے اور اپنے ظاہر کی اتباع سنت کے ساتھ حفاظت کر۔ ایسی حالت میں تجھ کو صحت خاطر اور صائب الرائے حاصل ہو جائے گی اور تیرے لیے معرفت الہی حاصل ہوگی۔ جزائی نیست کہ میں تو عقل و قلوب کی تربیت کرتا ہوں، لیکن نفسوں اور طبیعتوں اور عادتوں سے مجھے علاقہ نہیں اور نہ ان میں کوئی خوبی ہے۔ اے غلام، علم سیکھ اور اخلاص کر تاکہ تو نفاق کے جال و قید سے چھوٹ جائے۔ تو علم کو صرف اللہ عز و جل کے واسطے سیکھ، نہ کہ مخلوق الہی اور دنیا کے لیے۔ اللہ کے واسطے تیرے طلب علم کی علامت امر و نہی کے آنے کے وقت تیرا اللہ سے ڈرنا اور خوفناک ہونا ہے۔ اللہ تعالی کا دھیان رکھ اور اپنے نفس کو اس کے واسطے ذلیل کر، اور مخلوق کے روبرو بغیر اس کے تو اس کی طرف حاجت مند ہو اور ان کے مال کی طمع کرے، تواضع کر اور اللہ ہی کے واسطے دوستی کر اور اسی کی راہ میں دشمنی کر، کیونکہ غیر اللہ کے لیے دوستی عداوت ہے، غیر اللہ کے ساتھ ثابت قدمی زوال ہے اور غیر اللہ کے لیے دنیا محرومی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے دو حصہ ہیں، ایک حصہ صبر میں اور دوسرا شکر میں۔ جب تو مصیبتوں پر صبر اور نعمتوں پر شکر نہ کرے گا پس تو حقیقتاً مومن نہیں ہے۔ اسلام کی حقیقت فرما برداری اور سر جھکا دینا ہے۔ اے اللہ، ہمارے قلوب میں اپنے اوپر توکل اور اپنی طاعت اور اپنے ذکر اور اپنی موافقت اور اپنی توحید کے ساتھ زندہ کر دے۔ اگر اسے مردان خدا جن کے قلوب میں ایسی زندگی ہے روئے زمین میں پھیلے ہوئے نہ ہوتے تو یقیناً تم سب ہلاک ہو جاتے، کیونکہ حق عز و جل اپنے عذاب کو اہل زمین سے انہی کی دعاؤں سے پلٹ دیتا ہے۔ ظاہری صورت نبوت کی اٹھ گئی ہے اور اس کے معنی قیامت تک باقی ہیں، ورنہ کیوں کر اور کس طرح زمین باقی رہتی؟ زمین میں 40 ابدال ہیں، ان میں سے بعض وہ ہیں جن میں نبوت کے معنی میں سے معنی پائے جاتے ہیں، اور ان کا دل ایسا ہے جیسے ایک نبی کا۔ بعض ان میں سے اللہ اور اس کے رسولوں کے زمین میں خلیفہ ہیں۔ اللہ تعالی نے علماء کو نیابت میں استادوں کا قائم مقام بنا دیا ہے، اور اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، وہ حفاظت اور عمل اور قول و فعل میں انبیاء کے سچے وارث ہیں، کیونکہ قول بغیر فعل کے کچھ حقیقت نہیں رکھتا، اور محض دعوائے بغیر گواہوں کے کچھ قدر و مرتبہ نہیں رکھتا۔ اے غلام، اپنے گواہوں قرآن و سنت کی پابندی اور ان دونوں پر عمل اور عمل میں اخلاص کو لازم پکڑ۔ میں تمہارے علماء کو جاہل، تمہارے زاہدوں کو دنیا کا طلبگار اور دنیا میں رغبت کرنے والا، خلق پر بھروسہ کرنے والا، حق عز و جل کو بھول جانے والا پاتا ہوں۔ غیر اللہ پر اعتماد و لعنت کا سبب ہے، غیر اللہ پر اعتماد لعنت کا سبب ہے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جس کا بھروسہ اپنی جیسی مخلوق پر ہو وہ ملعون ہے۔ نیز ارشاد فرمایا، جس نے مخلوق کے ذریعے سے عزت چاہی پس بتحقیق وہ ذلیل ہوا۔ تجھ پر افسوس ہے جب تو خلق سے جدا ہو جائے گا، خالق کے ساتھ ہو جائے گا، تجھے نفع و نقصان کی چیزوں کو معلوم کرا دے گا۔ اس وقت تو اس چیز میں جو تیرے لیے ہے اور اس چیز میں جو تیرے غیر کے لیے ہے
تمیز کرنے لگے گا، تو اللہ کے دروازے پر ثابت قدمی اور دوام اور دل سے قطع اسباب کو لازم پکڑ لے، دنیا و آخرت کی بھلائی کو دیکھ لے گا۔ یہ مرتبہ تیرے لیے بغیر اس کے حاصل نہ ہوگا کہ تو خلق اور ریاکاری اور آخرت اور ما سوا اللہ کو اپنے قلب سے نہ نکال دے اور ان چیزوں میں سے تیرے دل میں ذرہ برابر موجود نہ ہو۔ جب تو مصائب پر صبر نہ کرے گا، نہ تجھے دین ہوگا نہ اصل ایمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صبر کو ایمان سے وہ علاقہ ہے جو سر کو جسم سے۔ صبر کے معنی ہیں کہ تو کسی سے گلہ و شکوہ نہ کرے اور نہ کسی سبب سے علاقہ رکھے اور نہ بلاؤں کے آنے کو ناپسند کرے اور نہ ان کے زوال کو دوست رکھے۔ جب بندہ اپنی حالت فقر و فاقہ میں اللہ کے واسطے تواضع کرتا ہے اور اپنی مراد پر اسی کے ساتھ صبر کرتا ہے اور کسی مباح پیشہ سے عار و انکار نہیں کرتا اور دن کو عبادت و کسب حلال میں رات کے ساتھ ملا دیتا ہے، تو اللہ اس بندے کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور اس کو مصیبت و مشقت سے بے پرواہ کر دیتا ہے اور اس کو اور اس کے اہل و عیال کو اس طرح سے غنی کر دیتا ہے کہ جو اس کے حساب میں بھی نہیں آتا ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے، جو کوئی خدا سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کشائش کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دیتا ہے کہ بندہ کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تیری مثل مانند پچھنے لگانے والے کے ہے کہ تو دوسرے کی بیماری کو نکالتا ہے اور تیرے اندر جو خالص بیماری موجود ہے اس کو نہیں نکالتا۔ بتحقیق میں تجھ کو دیکھتا ہوں کہ تو ظاہراً علم کو اور باطناً جہل کو بڑھا رہا ہے۔ توریت میں لکھا ہوا ہے کہ جس کا علم بڑھے اس کا درد بھی بڑھنا چاہیے۔ یہ درد کیا ہے؟ خدا کا خوف، اس کے اور اس کے بندوں کے واسطے عاجزی کرنا۔ اگر تو عالم نہیں ہے، علم سیکھ۔ جب تجھے علم و عمل، اخلاص و ادب اور مشائخ کے ساتھ حسن زن نہ ہو، پس تجھے کوئی شے کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ تو نے تو اپنا مقصد صرف دنیا و متاع دنیا کو بنا رکھا ہے۔ تجھ میں اور ان میں عنقریب کیا نسبت جن کا مقصد صرف ایک ہی ہے، جو اپنے باطن میں اللہ کا مراقبہ اسی طور سے کرتے ہیں جیسے کہ مراقبہ الہی ان کا ظاہر میں ہوتا ہے۔ وہ جس طرح اعضائے ظاہری کی تہذیب کرتے ہیں ویسے ہی قلب کی تہذیب کرتے ہیں، اس کو مہذب بناتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اس مرتبہ میں کامل ہو جاتے ہیں تو جملہ خواہشات کے غم سے ان کو کفایت ہو جاتی ہے اور ان کے دلوں میں سوا ایک خواہش کے کہ وہ طلب و قربت و محبت الہی ہے کوئی خواہش باقی نہیں رہتی۔ اسی میں ان کے لیے کفایت ہے۔ منقول ہے کہ ایک نبی بنی اسرائیل کسی مصیبت و سختی میں مبتلا ہوئے اور اس حالت میں اپنے انبیاء کرام میں سے کسی نبی کی طرف جمع ہو کر آئے اور کہنے لگے، ہمیں ایسے امر سے خبردار کیجیے جس سے حق عز و جل راضی ہوئے تاکہ ہم حق تعالی کی تابع داری کریں اور وہ ہمارے لیے سختی کے دفع ہو جانے کا سبب بن جائے۔ ان نبی علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے اس معاملے میں سوال کیا، پس اللہ عز و جل نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ آپ بنی اسرائیل سے کہہ دیں کہ اگر تم میری رضامندی چاہتے ہو پس مسکینوں کو راضی کرو، اگر تم ان کو راضی کر لو گے میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، اور اگر تم نے ان کو ناراض کیا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ اے غافلو سنو، تم تو ہمیشہ مسکینوں کو ناراض کرتے رہتے ہو اور اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، ایسی حالت میں اللہ کی خوشنودی تمہارے ہاتھ نہ آئے گی بلکہ تم اس کی ناراضی میں پہلو بدلتے رہو گے۔ تم میری سخت کلامی پر ثابت قدم رہو، نجات حاصل کر لو گے۔ ثبات بمنزلہ نبات ہے،
میں مشائخ کے کلام اور ان کی سختی اور درستی سے کبھی نہ بھاگتا تھا، بلکہ گونگا اور اندھا بنا رہتا تھا۔ ان کی طرف سے مجھ پر آفتیں ٹوٹتی تھیں اور میں ساکت رہتا تھا۔ تو ان کے کلام پر بھی صبر نہ کرتا اور چاہتا یہ ہے کہ فلاح مل جائے۔ یہ ہرگز ہونے والا نہیں اور اس میں کوئی کرامت نہیں جب تک تو اپنے نفع و نقصان کے معاملات میں تقدیر کی موافقت نہ کرے گا، اور جب تک اپنے حصہ و نصیب میں تہمتوں کو زائل کر کے مشائخ کی صحبت اور ان کی اتباع و موافقت جمیع حالات میں نہ کرے گا، تجھے فلاح نہ ملے گی۔ ایسا کرنے ہی سے دونوں جہاں کی فلاح مل سکتی ہے۔ جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ بغیر عمل کے کسی بات کا سمجھنا کچھ قدر نہیں رکھتا۔ عمل بغیر اخلاص کے خالی لالچ ہے۔ طمع کے کل حرف خالی کھوکھلے ہیں، ان میں کوئی نقطہ نہیں۔ عام لوگ تیری کھوٹ کو نہیں پہچان سکتے، لیکن صراف تیری کھوٹ کو پہچان کر عوام کو مطلع کر دے گا، یہاں تک کہ عوام تجھ سے پرہیز کرنے لگیں گے۔ اگر تو اللہ عز و جل کی معیت میں صبر کرے گا، اس کے عجیب عجیب لطف معائنہ کرے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب گرفتاری اور غلامی اور قید خانہ اور ذلت پر صبر کیا اور اپنے رب عز و جل کے فعل کی موافقت کی نجابت و شرافت صحیح رہی اور بادشاہ بن گئے، ذلت سے عزت کی طرف، موت سے زندگی کی طرف نقل کیے گئے۔ بس اسی طرح جب تو شرع مقدس کا اتباع کرے گا اور اللہ عز و جل کے ساتھ صبر کرے گا اور اسی سے ڈرے گا اور امیدواری کرے گا اور اپنے نفس و خواہش و شیطان کی مخالفت کرے گا، تو اپنی موجودہ حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل کر دیا جائے گا، مکروہات سے ایسی حالت کی طرف منتقل کر دیا جائے گا جسے تو پسند کرتا ہے۔ کوشش و سعی کرنے سے کچھ ہو نہیں سکتا ہے اور تیرے لیے ضرورت ہے کہ کوشش کر، تجھے بھلائی حاصل ہو جائے گی۔ جو کوئی طالب ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے پا لیتا ہے۔ حلال غذا کھانے کی کوشش کر، بتحقیق وہ تیرے قلب کو منور کر دے گی اور دل کو اس کی تاریکیوں سے نکال دے گی۔ جو عقل خدا کی نعمتوں کی شناخت کرائے اور مقام شکر میں تجھے کھڑا کر دے اور نعمتوں کے اقرار اور ان کے مقدار کے اقرار پر تیری مدد کرے، وہ بہت نافع عقل ہے۔ اے غلام، جو شخص عین الیقین سے یہ امر جان لیتا ہے کہ اللہ عز و جل نے تمام چیزوں کو تقسیم کر دیا ہے اور اس سے فارغ ہو چکا ہے، وہ اللہ سے حیا کر کے کچھ اس سے طلب نہیں کرتا۔ ذکر الہی اس کو مطالبہ سے باز رکھتا ہے، نہ وہ اپنے مقصوم کو جلد مل جانے کے لیے سوال کرتا ہے اور نہ اس امر کا کہ اس کو غیر کا مقسوم حصہ مل جائے۔ اس کا طریقہ گمنامی اور سکون اور حسن ادب اور اعتراض کا چھوڑ دینا ہو جاتا ہے۔ وہ مخلوق سے کمی و بیشی کا گلہ شکوہ نہیں کرتا ہے۔ قلباً مخلوق سے گداگری ویسی ہے جیسے زبان سے ان سے گداگری کرنا۔ میرے نزدیک حقیقتاً ان دونوں میں کچھ فرق نہیں ہے۔ تجھ پر افسوس، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو غیر اللہ سے طلب کرتا ہے، حالانکہ وہ بنسبت غیر کے تجھ سے بہت قریب ہے۔ تو مخلوق سے وہ چیز طلب کرتا ہے جس کی تجھے مطلقاً حاجت نہیں۔ تیرے پاس چھپا ہوا خزانہ موجود ہے اور پھر بھی تو ایک داد اور ایک ذرہ کے لیے فقیروں سے، ایک دانہ اور ایک ذرہ کے لیے فقیروں سے مزاحمت کرتا ہے۔ جب تجھے
موت آئے گی، رسوا ہونا پڑے گا، تیرے دبے چھپے عیب ظاہر ہو جائیں گے اور تجھے چاروں طرف سے لعنت گھیر لے گی۔ اگر تو عاقل ہوتا تو ایک ذرہ ایمان سے ضرور حاصل کر لیتا اور اس کے ذریعے سے خدا سے مل جاتا اور نیکوں کی مصاحبت میں رہتا اور ان کے اقوال و افعال سے ادب سیکھتا، یہاں تک کہ جب تیرا ایمان قوی اور تیرے ایقان کی بنیاد مضبوط ہو جاتی تو تجھ کو اللہ عز و جل اپنے لیے خالص کر لیتا اور خود وہ تیرے ادب اور تیرے امر و نہی کا تیرے قلب کی حیثیت سے متولی و والی بن جاتا۔ اے ریاکاری کے بت کے پجاری، تو حق تعالی کے قرب کی دنیا و آخرت میں بو بھی نہ سونگھے گا۔ اے مخلوق کو شریک خدا سمجھنے والے، ان پر اپنے قلب سے متوجہ ہونے والے، تو مخلوق سے اپنا منہ پھیر لے، تجھے ان سے نقصان ہے اور نہ نفع اور نہ دینا اور نہ منع کرنا۔ تو اللہ کی توحید کا اس حالت میں کہ تیرے قلب میں شرک لپٹا ہوا ہے دعویٰ نہ کر، اس سے تیرے ہاتھ کچھ نہ آئے گا، ایسا دعویٰ بے سود ہے۔